ایک لیڈر کی زندگی کے اندر عزت نفس کا کیا رول ہے؟ وہ اپنی اور اپنے ممبرز کی سیلف رسپیکٹ کیوں ڈاؤن نہیں ہونے دیتا؟ اور ایک لیڈر وہ اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو مشکل سے مشکل حالات میں اسے گرنے نہیں دیتی؟ اگر وہ گر جائے اسے اٹھا کر پھر چلا دیتی ہے راستے پر، یہاں تک کہ وہ کامیابی 100% اچیو کر لیتا ہے۔ ہم اسی کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا بھائی سید صدیق اکبر نقوی جو کہ آپ کی خدمت میں آج واٹ از لیڈرشپ اینڈ کوالٹیز آف لیڈرشپ کا پارٹ 6 لے کر حاضر ہے۔ آئی ہوپ سو میرے تمام سننے والے تمام لورز ٹھیک ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ ویسے بھی آج 14 اگست ہے، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ہے، آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو۔ تو بات چل رہی تھی کہ لیڈرشپ اینڈ کوالٹیز آف لیڈرشپ، اس میں جشن آزادی سے ریلیٹڈ ہی بات کروں گا۔ بات پہلے کر لیتے ہیں کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی عزت نفس کبھی مجروح نہیں ہونے دیتا، نہ ہی اپنے ممبرز کی کبھی عزت نفس مجروح ہونے دیتا ہے، جسے آپ انگلش میں سیلف رسپیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، سیلف رسپیکٹ کا کیا رول ہے؟ جو یہ سیلف رسپیکٹ ہے نا، یہ آپ کو اپنے کام کی طرف چلنے میں پیشن امپروو کرتی ہے، آپ کو یہ جذبے کے ساتھ کام میں چلاتی ہے۔ اگر سیلف رسپیکٹ نہ ہونا، انسان گر جاتا ہے، وہ حوصلہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے لیڈر نہ اپنی سیلف رسپیکٹ کبھی مجروح ہونے دیتا ہے اور نہ ہی اپنے ممبرز کی، کیونکہ اگر کسی ممبر کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہو گئی وہ کام سے بد دل ہو جائے گا، وہ بس ٹائم پاس کرے گا، اس لیے وہ کبھی سیلف رسپیکٹ پر اٹیک نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، لیڈرشپ کو وہ چیز جو کبھی گرنے نہیں دیتی، اگر وہ گر جائے اسے اٹھا کر منزل کی طرف چلاتی ہے، یہاں تک کہ وہ 100% اپنی منزل کامیابی حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اور 100% تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ چیز کہلاتی ہے استقامت، مستقل مزاجی۔ مستقل مزاجی استقامت آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی، اگر گر جاؤ تو آپ کو اٹھا کر پھر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی استقامت کے بارے میں ایک محاورہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے استقامت ایک کرامت ہے، یعنی جس طرح اللہ کے ولی سے ایک کرامت ظاہر ہو، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح لیڈر کے اندر اگر ایک استقامت ہو، وہ ایک کرامت کی ویلیو رکھتی ہے۔ ہاں، ولی اللہ جیسی ویلیو تو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ویلیو ان سے کم ضرور ہوگی، لیکن لوگ آپ کو فالو کریں گے۔ تو استقامت اگر جس بندے کے اندر ہے، آپ اپنے معاشرے کے اندر آبزرویشن کیجئے گا، آپ سوسائٹی میں مطالعہ کیجئے گا، وہ شخص جو کامیاب ہوا ہے، کبھی اس سے پوچھ کر دیکھیے گا کہ آپ سر اپنی فیلڈ میں کیسے کامیاب ہوئے، وہ بتائے گا کہ میرے سامنے یہ مشکل حالات بھی آئے، اس طرح کی سچویشن بھی آئی، لیکن میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ آپ کو میں اس کی اگزامپل، ویسے بھی آج انڈیپینڈنس ڈے ہے، اسی حوالے سے، اسی سے ریلیٹڈ پاکستان کی جشن آزادی سے متعلق ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی آپ کو لائف کا کچھ پارٹ بتاتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے کراچی میں، اور وہاں پر انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ بچپن میں شوق تھا ایک بڑا آدمی بننا ہے، یہ ان کی ایک منزل ڈیسائیڈ ہو چکی تھی، تو قائد اعظم نے اس پہ ورکنگ کرنا سٹارٹ کی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک عورت نے کہا بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہہ رہے میں نے پڑھ کے بڑا آدمی بننا ہے، رات کا وقت ہے، سب سوئے ہوئے ہیں اور قائد اعظم سٹڈی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد قائد اعظم کو ان کے والد کا ڈوبتا ہوا کاروبار، ان کے والد کا جو کاروبار تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اس نے بھی متاثر نہ کیا، وہ اس سے بھی ذرا بھی متاثر نہ ہوئے،
انہوں نے اپنے مشن کو کنٹینیو رکھا، اپنے پروگرام کو جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد اگلا حصہ آ جاتا ہے جب وہ لندن پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ وہاں بھی لندن والے لوگ انہوں نے بر صغیر پہ قبضہ کیا ہوا تھا، وہ آزاد لوگ، وہ حکمران اور قائد اعظم ایک کیا اسے کہتے ہیں، اس علاقے کا باشندہ جس پہ انہوں نے اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے، جو ان کے قبضے میں ہے۔ تو قائد اعظم نے ذرا بھی وہاں بھی اپنی آپ کو کی سیلف رسپیکٹ گرنے نہیں دی، بلکہ بڑے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے۔ مشکل حالات بھی پیش آئے، ہتھیار نہیں ڈالے، بلکہ اپنی عقل کو یوز کرتے ہوئے ان کے دلوں میں اپنی رسپیکٹ پیدا کی۔ وہاں سے پاکستان بر صغیر آ گئے۔ بر صغیر آنے کے بعد کانگریس جوائن کی، کانگریس میں کچھ تجربہ حاصل کیا، مسلم لیگ میں آ گئے 1906 میں، وہاں مسلم لیگ کے اندر بھی رہ کر کام کیا۔ 1906 میں تو بنی تھی، غالباً 13 میں آئے تھے وہاں، تو مسلم لیگ میں ورکنگ کی، اور اپنا جو مخالف حریف تھا، بڑا چلاک تھا، بڑا ہوشیار تھا، اس سے بھی بڑی عقل مندی کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کی سیلف رسپیکٹ بھی مجروح نہ ہونے دی اور اپنا ورک بھی جاری رکھا، یہاں تک کہ پاکستان کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے اور ایک بڑے آدمی بن گئے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا میں ایک بڑا آدمی بنوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ تو میری تمام لوگوں سے درخواست ہے، آج پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے پر یہ عزم کریں، آپ نے جو بھی کام سٹارٹ کیا ہے اسی پہ لگے رہیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بدل دے گی۔ اور